ایک طرف انوشے جو سکندر سے محبت کرنے پر دنیا بھر میں رسوا ہو کر رہ گئی، وہیں پر سکندر جو کہ عریشہ کے ساتھ منگنی کر چکا ہے اور اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگی کا آغاز کر چکا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انوشے پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گئی جب ڈاکٹر فوزیہ آ کر سب کے سامنے بتاتی ہیں کہ انوشے ماں بننے والی ہے، تو وہیں پر انوشے کی جو ساس تھی وہیں پر رشتہ ختم کر کے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بد کردار لڑکی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ان سب کے چلے جانے کے بعد انوشے اور علیزے کی ماں کو بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ ان کی بیٹی اس طرح کا بھی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ کہتی ہے انوشے کی والدہ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انوشے مجھے اس طرح سے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دے گی۔ شائستہ جو انوشے کی والدہ سے کہتی ہے کہ میں نے تو آپ کو پہلے سے ہی کہا تھا کہ آپ انوشے پر نظر رکھیں، لیکن آپ نے تب میری ایک بات نہیں مانی، اب آپ خود دیکھ لیں کہ انوشے نے کیا کیا۔ انوشے کی والدہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہے۔ وہیں پر علیزے اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ انوشے نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ انوشے نے اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لڑکا نکاح کے بعد انوشے کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب یہ بات حنان اور شائستہ کو معلوم ہوتی ہے کہ علیزے یہ بات پہلے سے ہی جانتی تھی تو انہیں بھی اس بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ جب انوشے یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو علیزے بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہیں پر حنان اور شائستہ علیزے کے ساتھ بھی رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ علیزے جو انوشے سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی، دیکھ لو تمہاری محبت کا انجام ہمیں کس طرح سے بھگتنا پڑ رہا ہے، کاش تم اسی دن مر چکی ہوتی تو کم از کم ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا نصیب نہ ہوتا، آج دیکھو تمہاری وجہ سے میری شادی بھی ٹوٹ گئی اور امی کو کس طرح سے پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ کہتی ہے انوشے کی والدہ آ کر کہ تم مر کیوں نہیں جاتی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہیں پر دوسری طرف حمزہ جو کہ علیزے سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ علیزے سے محبت کر بیٹھا ہے اور اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ کہتا ہے حمزہ کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں آخرکار اس لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں، میری تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، میں اس کا نام تک نہیں جانتا، لیکن میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیوں ہو چکا ہوں۔ حمزہ سمجھ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے اس لڑکی سے محبت ہو چکی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حمزہ کی والدہ آتی ہیں حمزہ کو سمجھانے کے لیے اور آ کر کہتی ہیں کہ تمہیں امایا سے شادی کر لینی چاہیے۔ کہتی ہے حمزہ کی والدہ کہ کیا تم نہیں جانتے کہ امایا ایک ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہے اور تمہارے ساتھ خوب جچے گی، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہیں پر حمزہ اپنی والدہ کے ساتھ تکرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی، میں اس سے محبت نہیں کرتا اور جس سے مجھے محبت نہیں ہے میں اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے فورس نہ کریں۔ وہیں پر دوسری طرف انوشے جو کہ اپنی والدہ کی باتوں کو سہ نہیں پاتی اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ خود کی جان لے لے گی۔ انوشے جو کہ اپنے ہاتھ پر چھری سے کٹ لگا کر اپنی نس کاٹ لیتی ہے۔ آتی ہے جب علیزے آ کر دیکھتی ہے انوشے کو تو وہ حیران پریشان ہو کر رہ جاتی ہے کہ انوشے نے آخرکار یہ کیا قدم اٹھا لیا، تو کیا انوشے واقعی ہی میں مر جائے گی؟ کیا علیزے جو کہ اپنی بہن کی خاطر اپنی زندگی بھی برباد کروا چکی ہے، کیا وہ سکندر سے اپنی بہن کا بدلہ لے گی؟ کس طرح سے جائے گی علیزے سکندر کے پاس؟ کیا حمزہ شادی کرے گا علیزے کے ساتھ اور اس طرح سے شروع ہوگا علیزے کا بدلہ؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرا۔